کہ آل ابراہیم کون ہیں جن پر ہم مسلمان درود بھیجتے ہیں؟ کیا آل ابراہیم سے مراد آج کے یہودی ہیں، آج کے مسیحی ہیں، یہ غیر مسلم ہیں؟ کیا ہم نماز میں ان پہ درود بھیج رہے ہوتے ہیں، اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں ہم سب مسلمان درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، خاص طور پر اہل سنت والجماعت کے اندر جو ہم سنی حضرات ہیں درود ابراہیمی تشہد کے اندر پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پڑھ کر ہم رحمتوں کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح ابراہیم اور آل ابراہیم پر نازل کی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ رحمت نازل فرما اور آل محمد کے اوپر۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آل محمد کون ہے، اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ آل ابراہیم کون ہے، کیونکہ نماز میں ان پر درود بھیجا جاتا ہے۔ اور مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ آل ابراہیم کون ہیں جن پر ہم مسلمان درود بھیجتے ہیں؟ کیا آل ابراہیم سے مراد آج کے یہودی ہیں، آج کے مسیحی ہیں، یہ غیر مسلم ہیں؟ کیا ہم نماز میں ان پہ درود بھیج رہے ہوتے ہیں، اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں؟ کون ہیں یہ آل ابراہیم؟ اس لیے ہم سب کا یہ جاننا ضروری اور فرض ہے کہ ہم نماز میں جن پر درود بھیجتے ہیں ہم مسلم، وہ آل ابراہیم کون ہیں، ورنہ تو پھر بغیر معرفت کے اور بغیر جان پہچان کے، بغیر یہ پہچانے ہوئے، بغیر اس بات کی معرفت کے ہم کن پر درود بھیج رہے ہوتے ہیں اور کن کو آل ابراہیم سمجھ رہے ہیں؟ تو میں نے اس میں جو غور کیا ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کی روح سے آل ابراہیم کون ہیں اور آل محمد کون ہیں۔ آل محمد اہل البیت کے حوالے سے میں نے تفصیل سے گفتگو کی ہوئی ہے اپنے لیکچرز میں، لیکن آج کے اس لیکچر میں گفتگو میں انشاءاللہ عز و جل ہم قرآن مجید کی روشنی سے یہ سمجھنا چاہیں گے کہ آل ابراہیم اور آل محمد میں رشتہ کیا ہے، تعلق اور ربط کیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں تقریباً 65 مقام پہ ہوا ہے، نام کے ساتھ 64-65 مرتبہ نام ابراہیم کے ساتھ ان کا ذکر ہوا ہے، اور یہ سورت نمبر 2 یعنی سورت البقرہ سے لے کر سورت نمبر 87 سورت الاعلیٰ تک فی صحف ابراہیم و موسیٰ جہاں پر ہے، سورہ اعلیٰ کے اندر جو کہ آخری پارے کی صورت ہے، وہاں تک یہ حضرت ابراہیم کا نام آیا ہے مختلف صورتوں کے اندر۔ تو اس طرح قرآن مجید کے اندر بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، سب سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر، اور اس آیت کا نمبر ہے جہاں پہ یہ ہے انی جاعلک للناس اماما، سورت نمبر 2 آیت نمبر 124 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا بِكَلِمَاتٍ، کچھ آزمائشوں کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ اس میں پورے اترے، تو ہم نے پھر ابراہیم سے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں تجھے لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں۔ قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے۔ تو یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو خصوصیات اور اوصاف اور جس شان کے ساتھ حضرت ابراہیم کو قرآن مجید میں یاد کیا گیا ہے، ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن نے ان کو امام کہا ہے، نبوت کے علاوہ ایک اور مقام اور درجہ امامن، امامت دی ہے ان کو۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام امام ہیں۔ اسی صورت کے اندر آیت نمبر 127 میں فرمایا
فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کی ہے۔ وہ بیت اللہ جہاں پر حج ہوتا ہے، جہاں طواف ہے، جہاں پر مناسک حج ادا کی جاتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شعائر میں سے ہے بیت۔ اس کی تعمیر کرنے والے کون ہیں؟ اس کی بنیادوں کو اٹھانے والے، بلند کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ حج ایک فریضہ ہے اور اس کا آغاز کرنے والے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہ بھی ان کا ایک وصف ہے اور ان کی ایک شان ہے۔ آیت نمبر 128 میں فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ حضرت ابراہیم نے جو دعا کی ہے تو اس میں یہ ہے کہ پروردگار مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو دو مسلم بنا، دو مسلم قرار دے، تو ہم دو مسلم ہیں۔ تو یہ لفظ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سے اپنی جانب نسبت دیتے ہوئے اس کا آغاز کیا ہے، مسلم۔ اور پھر یہی نام انہوں نے مسلم کا رکھا ہے، جو آپ کی نسل میں سے، فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں سے ایک مسلم امت ہو جو تیرے لیے ہو۔ تیسری جو خصوصیت ہے حضرت ابراہیم کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک باقاعدہ دعا کے ذریعے ایک نسل ایسی جاری کی ہے کہ جو مسلم ہوگی ہر دور میں، ہر زمانے میں۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میری امت کو مسلمان کر دے، نہیں، بلکہ میری ذریت میں سے ایک امت مسلمہ بنا دے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ پروردگار مجھ پر میری امت اسلام قبول کر لے، تو امت میں سے بھی لوگ مسلمان ہوں گے حضرت ابراہیم کی امت میں سے، لیکن دعا یہاں پر یہ حضرت سیدنا ابراہیم کی کہ میری جو نسل ہے اس میں سے ایک پوری امت ہو کہ جو مسلم ہو۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ابراہیم اور اسماعیل دو مسلم ہیں، اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ان کی ذریت میں سے ایک مکمل امت مسلم ہے۔ اسی صورت کی آیت نمبر 129 میں سے ہے، آپ نے پھر یہ دعا کی ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ پھر یہ جو ذریت ہے، نسل کی بات ہو رہی ہے، ذریت کی بات ہو رہی ہے، اسی میں پھر ایک پیغمبر کو مبعوث فرما، وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، پھر اس کی ذمہ داریاں بیان کی۔ ایک وصف سیدنا ابراہیم کا یہ ہے، اور وہ سورت نمبر 16 کی یعنی سورہ نحل کی آیت نمبر 123 میں بیان ہوا کہ رسالت مآب کو یہ حکم ہوا ہے کہ آپ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ پھر آپ اسی ملت کی پیروی کریں، کیونکہ یہ مسلم ملت ہے پوری جو ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں جاری ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ ملت ابراہیمی کی اتباع کرنا کہ جو حضرت ابراہیم سے لے کر اسماعیل اور حضرت اسماعیل سے لے کر پھر آگے جو چل رہی ہے، جو مسلم ہے، اس کی اتباع اور پیروی کرنی ہے، یعنی اس کو ساتھ ساتھ چلنا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور وہ آپ دیکھیں کہ اسلام کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب نے کچھ چیزیں جاری کی، اسلام نے اس کو برقرار رکھا ہے، جیسے قتل کی جو دیت وغیرہ ہے اور دیگر شعائر ہیں، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے اندر برقرار رکھا ہے، اس کو منسوخ نہیں کیا۔ تو یہ ملت ابراہیمی کے اندر جو سنتیں چل رہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ اسی کی پیروی کرتے جائیں، کیونکہ یہ ایک ہے، سلسلہ ایک ہے، فکر ایک ہے۔ امامت ابراہیم سے شروع ہوئی ہے تو یہ آگے جہاں تک جا رہی ہے تسلسل اس کے اندر برقرار ہے، یہ الگ نہیں ہے ایک دوسرے سے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ اور ابراہیم علیہ السلام بلکہ تمام انبیاء کا پیغام ایک ہی پیغام ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید اور عدل اور مساوات۔ تو فرمایا کہ آپ اس ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں۔ سورہ نحل میں فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ پھر ہم نے تیری جانب یہ وحی کی ہے اے پیغمبر، اے حبیب، کہ آپ نے ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنی ہے، حنیفاً یکسو ہو کر، وما کان من المشرکین، کہ جو کہ یا ابراہیم جو کہ حنیف تھے، وما کان من المشرکین جو مشرکین میں سے نہیں تھے۔
اسی طرح سورت نمبر 22 کی آیت نمبر 78 میں یہ ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہوا سماکم المسلمین من قبل، اس سے پہلے ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. تو یہ نام جو ہمارا ہے یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رکھا ہوا ہے. سورہ انعام سورت نمبر 6 کی آیت نمبر 87 ہے، یہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا کہ جو بہت اہم ہے ابراہیم اور آل ابراہیم کو سمجھنے کے اندر. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ابراہیم کے آبا، ابراہیم کے آبا میں سے، ان کی نسل میں سے، ذریت میں سے، وَإِخْوَانِهِمْ اور ان کے بھائی، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ ہم نے ان کو مجتبی کیا ہے، ہم نے ان کو چنا ہے، اور ان کو ہم نے صراط مستقیم کے اوپر چلایا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے آبا اور اجداد اور آپ کی نسل باقاعدہ مسلم رہی ہے. کوئی آپ کی نسل میں یا آپ کے آبا میں سے کافر نہیں ہے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایسا لگتا یہ ہے کہ ابراہیم کے والد کو بھی کافر قرار دیا گیا ہے ہماری کتابوں کے اندر، ان کو بھی کفر کی نسبت دی گئی ہے، اور آبائی کریمین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی جانب بھی استغفر اللہ علیہ باللہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ کافر تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے، کچھ دشمنیاں چھپائی جا رہی ہیں اور کچھ اپنے تعصبات ہیں. حالانکہ قرآن مجید یہ کہہ رہی روایتوں کے نام پر آبائی کریمین رسول اللہ کے والدین کی جانب کفر کی نسبت ہوئی علیہ باللہ، اور روایتوں کے ذریعے ہی وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں ہیں. میں تو روایتوں کے ذریعے ابراہیم کا تعارف نہیں کر سکتا. میں اسی لیے قرآن مجید اپنے سامنے رکھا ہوا ہے کہ قرآن سیدنا ابراہیم کو کیا کہہ رہا ہے، اور سیدنا ابراہیم کو کس اولو العزم پیغمبر میں سے ہیں، اور آپ کا تذکرہ کس شان کے ساتھ کر رہا ہے کہ مسلم نام ہی رکھا ہے ابراہیم نے پوری امت کو، اور آپ کی نسل ایک جاری ہے. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے آبا، آپ کی نسل، آپ کے بھائی، ہم نے ان کو مجتبی بنایا ہے، وہ مجتبی ہیں، مصطفیٰ ہیں سارے کے سارے. اور روایتیں کیا کہتی ہیں؟ آپ کے والد تو کافر تھے علیہ باللہ. وہاں پر جہاں وہ لفظ موجود ہے آزر کے لیے، تو وہ قوم کا بڑا اور قوم کا سربراہ ہے، وہ اس کا مقام الگ ہے. اس لیے وہاں پر ابراہیم کو جو کہا گیا تو فتن قالوا سمعنا فتن یذکرہم یقال له ابراہیم، ابراہیم کو جوان رکھا گیا وہاں پہ، کیونکہ ابراہیم نے وہاں جوان مردوں والا کام کیا تھا، جوان رکھا گیا. اور پھر جو مد مقابل تھا اسے ایک بزرگ اور شیخ کہہ کر کہ وہ قوم کا بڑا ہے. ورنہ قرآن مجید کی آیات میں تعارض آ جائے گا. قرآن مجید کی آیات ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے کہ یہاں قرآن کی آیت مسلمان کہہ رہی ہے، مومن کہہ رہی ہے، آبا کو مومن کہہ رہی ہے، بھائیوں کو مومن کہہ رہی ہے، اور آپ کی نسل کو مومن کہہ رہی ہے، اور آگے جا کر اگلی آیت کے اندر قرآن مجید کہتا ہے نہیں وہ تو باپ علیہ باللہ وہ کافر ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن ایک دوسرے کے اندر پھر اگر یہ فہم مان لیتے ہیں تو تعارض آ جاتا ہے. حالانکہ قرآن کی آیات میں تعارض نہیں ہے. لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا کی بات تو پھر درست ہو جائے گی، لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ قرآن کی آیات میں قرآن کے مفاہیم اور اس قرآن کے مصداق کے اندر جو وہ کسی طرح سے بھی اضطراب ہو یا اختلاف ہو. تو طے یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو آبا ہیں وہ قرآنی نقطۂ نگاہ کے اندر، فکر قرآن کے اندر ابراہیم بھی مومن ہیں، حنیف ہیں، مشرک نہیں ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے آبا آپ کی ذریت میں ایک باقاعدہ مسلم ہے، اور پھر اسی مسلم میں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں. یہ ہے طہارت کے ساتھ اس پاک گھرانے کا تذکرہ کرنا قرآنی فکر کے مطابق. اور روایاتوں کی جانب آپ جائیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایسی روایات ہیں ثلاث کذبات، کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 مقامات کے اوپر، یہ ترجمہ کرنے والوں نے بھی یہ کیا ہے کہ جھوٹ کہے. استغفر اللہ العظیم. جو صدیق ہیں، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. خلیل صادق ہیں، صدیق ہیں. قرآن ان کی صداقت کا ذکر کر رہا ہے، اور ہمارے ہاں روایتیں کیا پیش کی جاتی ہیں. اچھا، اسی سورت کے اندر آپ دیکھیں آیت نمبر 87 میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آیت نمبر 89 ہے. فرمایا
یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، حکم دیا، والنبوہ، اور نبوت بھی دی، انہی میں سے ہم نے نبوت کو جاری کیا۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء، اگر ان میں سے کچھ کفر کر لیں، کوئی ایسے ہوں کہ جو کفر کرنے والے بھی آ جائیں، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا كَافِرِينَ، تو ہم نے ان میں سے خاص کی ہوئی ہے ایک قوم، لَيْسُوا بِهَا كَافِرِينَ، وہ کافر نہیں ہوں گے۔ سارا زمانہ کافر ہو سکتا ہے، لیکن نسل ابراہیمی کے اندر جو ذریت مسلم ہے وہ وکیل ہے ابراہیم کی، وکلنا بہا، ان کو ہم نے باقاعدہ اس قوم کو ذمہ داری دی ہوئی ہے ان کے اندر۔ مجھے بتائیے یہ وکیل ابراہیم کون ہے؟ کون سی قوم ہے کہ جس نے ابراہیم کی وکالت کی ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ کی وکالت کرنے والے، جنہوں نے ہر زمانے، اور یہ ہر زمانے میں ہونے چاہیے، ایسے نہیں ہے کہ یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہیں اور ابراہیم کے اس دعوت کے وکیل رہیں گے ہر زمانے کے اندر۔ اگر آپ سیرت النبی کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جناب عبد المطلب علیہ السلام اور آپ کے آبا ہوں یا پھر آپ کے بعد جناب ابو طالب علیہ السلام، انہوں نے باقاعدہ یہاں پر وکالت ابراہیمی کا فریضہ سر انجام دیا ہے۔ اور وکالت ابراہیمی کس طرح سے کی ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے اندر، کہ جو ابراہیم کی دعا ہیں، مبعوث ہوئے ہیں، وہاں پر کس طرح سے مدد کی ہے جناب ابو طالب نے۔ سیرت النبی کے اندر ایک واقعہ ہے، سیرت ابن اسحاق میں، ابن اسحاق نے اس کو ذکر کیا ہے، ابن ہشام انصاری نے اس کو ذکر کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کفار قریش وہ جناب ابو طالب کے پاس ہے اور کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، یہ آپ کے جو بھتیجے ہیں یہ آپ ہمیں ہمارے حوالے کر دیں، اور اس کی جگہ پر آپ عمارۃ الولید کو رکھ لیں۔ ولید کا بیٹا جو ہے عمارہ، قریش کا جوان ہے، اسے وہ لے آیا اور کہا کہ ابو طالب تم اسے رکھ لو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حوالے کر دو، میں حوالے کر دوں گا، تو تم نے بدلے میں تم نے کیا کرنا ہے ان کے ساتھ؟ تو کہا کہ ہم نے ان کو بس مار دینا ہے، ہم نے بس آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ تو جناب ابو طالب نے اس موقع پہ کہا کہ اگر تم قریش کا، یہ صرف عمارۃ الولید تم مجھے دے رہے ہو، عمارۃ ابن ولید مجھے دے رہے ہو، اگر تم قریش کا ایک ایک بچہ بھی لے آؤ اور قیمتی جو تمہارے سردار ہیں ان کے بچے بھی لے آؤ، سارے بچوں کو میں محمد کے قدموں میں قربان کر دوں گا۔ یہ ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کی معرفت اور آپ کا ابراہیمی تسلسل، فکری تسلسل جو سیدنا ابراہیم کے ساتھ ہے۔ تو قرآن مجید کی روشنی کے اندر مجھے بتائیے، قرآن جس طرح سے تعارف کر رہا ہے، آل محمد کون ہے؟ آل ابراہیم کون ہے؟ آل ابراہیم وہی ہیں جن کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ابراہیم کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں، ان کی فکر ابراہیم کے ساتھ ہے، اور یہ ہمیشہ ہر زمانے کے اندر یہ یہی کہتے ہیں بری مما تشرکون، ہم شرک سے بری ہیں، اور یہ مسلم رہیں گے۔ تو لہٰذا آل محمد ہی آل ابراہیم ہے اور آل ابراہیم ہی آل محمد ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ لہٰذا اپنے ذہن سے ہم نے فرقہ وارانہ طور پر جو ہم نے روایات کی تشریحیں کی ہیں، اور ان روایات جو خاص ایک زمانے کے اندر ان روایتوں کو زیادہ بڑھایا چڑھایا گیا ہے، ان روایتوں کے ذریعے ہم نے انبیاء کو یا خاص طور پر سیدنا ابراہیم کو یا آل محمد کو سمجھنے کے بجائے خود براہ راست قرآن سے سمجھنا ہوگا کہ قرآن کیا کہتا ہے ابراہیم کے بارے میں۔ وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ابراہیم کو ہم نے ملکوت سماوات والارض دیا ہے۔ تو ملکوت سماوات والارض کیا ہے؟ آسمان اور زمین کی ملکوت، جس طرح سے سسٹم چلتا ہے، کائنات کا جو تکوینی نظام ہے وہ چلتا ہے، ابراہیم کو معلوم ہے کہ کائنات کیسے چل رہی ہے، وہ ابراہیم کو آنکھوں سے دکھا دی گئی ہے۔ اور دوسرا، اب آپ ابراہیم کی شان دیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم نے جہاں پر نماز پڑھی اسے سجدہ بنا لو، مصلی بنا لو اسے۔ ابراہیم کے قدموں کو، جہاں پر ابراہیم نے قدم رکھے، آپ کو معلوم ہے مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم وہ مقام ہے جہاں ابراہیم نے قدم رکھے، وہاں حکم یہ ہوا ہے کہ اس جگہ کو مقام ابراہیم کو مصلی بنا دو۔ تو مسلمانوں پر شرک کا رٹا لگانے والوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے
میرے خیال میں ابھی تک ان کو اس آیت کا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا، ورنہ اس جگہ کو بھی استغفر اللہ یہ مسمار کر دیتے۔ ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں وہ، جسے رکھا گیا ہے کہ یہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اس جگہ پر نماز پڑھنی ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ کسی نے خواہش ظاہر کی ہو کہ آپ یہاں نماز پڑھ لیں تو یہ آیت نازل ہو گئی ہو، بلکہ یہ قرآن کا حکم ہے، ابراہیمی تسلسل ہے۔ تو آل محمد جن پر ہم نماز میں درود بھیجتے ہیں وہ جناب عبد المطلب ہیں، جناب ابو طالب ہیں، رسالت مآب کے آبا ہیں، اور جناب عبداللہ ہیں، جناب آمنہ ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد ہیں، جناب ابو طالب علیہ السلام، یہ سلسلہ ہے۔ رسالت مآب کے آبا اور اجداد ہیں، ابراہیم کے بیٹے ہیں اور ابراہیم کے آبا ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔